اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے گفتگو محکم اور مختلف الحدیث پر کی تھی کہ حدیث میں کچھ احادیث وہ ہیں جو محکم ہیں، جن میں اس کا مثل کوئی دوسری حدیث سے معارض نہیں ہوتی ہے، اور کچھ احادیث وہ ہیں جو مختلف الحدیث ہیں، یعنی جن میں ان کے مثل سے تعارض ہوتا ہے معنی۔ اس کی گفتگو ہم نے تفصیل سے اس سے پہلے سبق میں کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ناسخ حدیث منسوخ حدیث کے بارے میں گفتگو کریں گے، ناسخ و منسوخ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ظاہر بات ہے، ہم نے کل کے سبق میں سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، ایک معمول بھی اور ایک غیر معمول بھی۔ تو جس صورت میں تعارض ثابت ہوا، تو تعارض کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر تعارض ہوا حدیث میں، تو ہماری چند ذمہ داریاں ہیں، کچھ کام ہمیں کرنا پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ تطبیق دینا پڑے گی، تطبیق ممکن ہو، اور بھی چند امور بتائے، جن میں سے ایک ہے جن امور کی بنا پر کسی ایک حدیث کو ترجیح ملے گی اور دوسری حدیث مرجوح ہوگی، تو وہاں پر جو راجح ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، جو مرجوح ہوگی اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہم نے تقسیم کی تھی معمول بھی اور غیر معمول بھی، تو وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر مختلف الحدیث میں کون سی حدیث معمول بھی ہوگی، کون سی حدیث غیر معمول بھی ہوگی۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پھر یہ معمول بھی اور غیر معمول بھی دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم اور مختلف الحدیث اور دوسری ناسخ و منسوخ۔ تو دوسری قسم جو ناسخ و منسوخ ہے، آج ہم اس پر ذکر کریں گے، اس پر چرچا کریں گے۔ ناسخ و منسوخ میں بھی جو ناسخ ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا اور منسوخ کو چھوڑا جائے گا۔ ناسخ معمول بھی ہوگی اور منسوخ غیر معمول بھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناسخ کسے کہتے ہیں؟ ناسخ یہ اسم فاعل ہے نسخ سے۔ نسخ کے لغتاً دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو ہوتا ہے ازالہ، زائل کر دینا، جیسے کہا جاتا ہے نسخت الشمس ظلہ، سورج نے سائے کو زائل کر دیا، سایہ ختم کر دیا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے نسخ کا لغتاً نقل کرنا، جیسے کہا جاتا ہے نسخت الکتابہ۔ نسخت الکتابہ تب بولتے ہیں جبکہ میں نے کتاب میں جو بھی باتیں ہیں ان کو منقول کر لیا ہو، ان کو نقل کر لیا ہو۔ اب مناسبت کیا ہوگی؟ تو مناسبت یہ ہے کہ ناسخ منسوخ کو زائل کر دیتا ہے، تو پہلے معنی کے اعتبار سے یہ مناسبت ہوگی، اس لیے ناسخ کو ناسخ اور منسوخ کو منسوخ کہتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کو زائل کر دیتا ہے۔ یا یہ کہو کہ ناسخ جو ہے وہ دوسرے حکم کی طرف منسوخ کو منقول کر دیتا ہے، کہ حکم کوئی دوسرا ثابت تھا، اب وہ حکم وہاں پر رک کر اور دوسرا حکم اب ثابت ہو جاتا ہے، اب دوسرے حکم کی طرف نقل ہو جاتی ہے، یہ مناسبت ہوگی۔ اصطلاحاً ناسخ کسے کہیں گے، نسخ کسے کہیں گے اصطلاحاً؟ تو اصطلاحاً نسخ نام ہے، جیسے کہ علامہ ابن صلاح نے بیان فرمایا، کیا رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متأخرا، شارع کا
کسی حکم متقدم کو حکم متاخر کے ذریعے سے اٹھا دینا، یہ اصطلاح نسخ ہے، اسے اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کو جاننا کتنا مشکل امر ہے، لیکن جن لوگوں نے جانا تو ان کا جاننا بھی ایک اہمیت کا حامل ہے، اور جاننے والے بھی گویا کہ مجاہد ہیں۔ تو ہم یہاں پر تین باتیں ذکر کر دیں۔ ایک تو یہ ناسخ و منسوخ کی معرفت ایک اہمیت کی حامل ہے، دوسری ان کی معرفت نہایت دشوار ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ حضرات جنہوں نے ناسخ و منسوخ کی معرفت جنہیں حاصل تھی، جو اس میدان کے شہسوار تھے، تو ایسے لوگوں میں مشہور ترین لوگ کون ہیں؟ تو سب سے پہلا امر یہ ہے کہ ناسخ حدیث اور منسوخ حدیث کو جاننا ایک نہایت اہم علم ہے اور مشکل ترین علم ہے۔ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعی الفقہاء واعجزہم ان یعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخی، فقہا کو ناسخ حدیث اور منسوخ حدیث کی معرفت نے عاجز اور تھکا دیا ہے، عاجز کر دیا ہے اور تھکا دیا ہے۔ تو علماء اور فقہا ناسخ و منسوخ کی معرفت سے دوچار ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں۔ یہ امام زہری کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ناسخ و منسوخ کی معرفت یہ نہایت دشوار امر ہے، اور جب دشوار امر ہے تو اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، یہ اہمیت بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ ناسخ و منسوخ کی معرفت میں جو مشہور علماء ہیں وہ چند علماء ہیں، جن میں مشہور ترین حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شافعی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ امام شافعی کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر چلے گئے تو امام احمد ابن حنبل نے ابن وارا سے کہا تھا، کیا آپ نے امام شافعی کی کتب لکھ رکھی ہیں؟ کیا ان کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تو آپ نے بڑی خطا کی ہے، یہ آپ سے خطا ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص مجمل، مفسر اور حدیث کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا تھا۔ جب ہم امام شافعی کے ساتھ بیٹھنے لگے تو ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوئی۔ تو امام احمد کے ان لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ناسخ و منسوخ کے علم میں مشہور تر تھے۔ اب یہ گفتگو یہاں پر ہم اس بات پر کریں کہ ناسخ و منسوخ کی معرفت اور اس کا علم حاصل کن امور سے ہوگا۔ کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، اس کی معرفت چند امور سے ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں صراحت فرما دے
تو سرکار کی تصریح سے بھی ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جیسے کہ حدیث بریدہ ہے جس کی تخریج امام مسلم نے صحیح مسلم میں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے روکا تھا، منع کیا تھا. فزوروها تو اب زیارت قبور کرو. فإنها تذکر الآخرہ کیونکہ زیارت قبور یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر صراحت ہے اس بات کی کہ نہی عن زیارت القبور جو سرکار نے فرمایا، اور اس کے بعد سرکار اس کی صراحت بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ تمہیں روکا تھا لیکن اب تم زیارت کرو. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نہی عن زیارت القبور کا جو قول ہے، جو فرمان ہے، جو حدیث ہے، وہ منسوخ ہے، کیونکہ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعد میں سرکار نے اس کی اجازت دی تھی. تو یہاں پر سرکار کی تصریح سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے معلوم ہو گیا کہ فزوروها انها تذکر الآخرہ. زیارت قبور کی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے، اور نہی عن زیارت القبور کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے. نمبر 2، قول صحابی سے بھی ناسخ و منسوخ کا علم ہو جاتا ہے. مثلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ انہوں نے ترک وضو مما مستہ النار کے سلسلے میں فرمایا کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امروں میں آخری امر، یعنی ایک امر تو یہ کہ سرکار نے آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھائیں تو وضو فرمایا، دوسرا امر یہ کہ آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھائیں اور وضو نہیں فرمایا. تو ان 2 امروں میں آخری امر جو تھا سرکار کا وہ یہی تھا کہ آگ سے پکی چیزوں کے کھانے سے سرکار نے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا. تو ایک یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول بتا رہا ہے کہ ترک وضو یہ آخری امر ہے اور وضو کرنا یہ اول امر ہے. تو سرکار کا آخری امر ہے ترک وضو، اس لیے یہ ناسخ ہوگا. لہذا احناف فرماتے ہیں کہ ترک وضو والی جو حدیث ہے یہ ناسخ ہے. یہ تو اس صورت میں ہے احناف کے نزدیک جبکہ اس سے وضو شرعی مراد ہو، اور اگر وضو لغوی مراد ہو تو کسی بھی صورت میں بھی وضو کرنا، کیونکہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار نے وضو فرمایا وہاں پر وضو سے مراد وضو لغوی ہے، تو نسخ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. بہرحال ایک تو جواب ہمارا وہی ہے کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے، وضو شرعی نہیں ہے. اور اگر وضو شرعی بھی مان لے تو پھر یہ حکم الوضو مما غیرت النار یا مما مست النار، یہ جو حکم ہے یہ حکم منسوخ ہے. اور قول صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے اس فرمان سے یہ وضو مما مست النار جو ہے وہ منسوخ ہے. اس حدیث کی تخریج اصحاب سنن نے کی ہے، اور جیسے کہ امام ابو داؤد نے کی ہے
اور بہت سارے علماء نے اس کی تخریج کی ہے. موطا امام محمد کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ساری احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. نمبر 3، تاریخ کی معرفت سے ناسخ و منسوخ کی معرفت ہوتی ہے. معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث تاریخ میں پہلے ہے اور دوسری حدیث تاریخ میں بعد میں ہے، تو ناسخ و منسوخ کی معرفت حدیثوں کی تاریخ کی معرفت سے بھی ہوتی ہے. یہ تیسرا امر ہے. مثال دیں اس کی، جیسے کہ شداد ابن اوس کی حدیث مرفوعاً، جس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ شداد ابن اوس نے مرفوعاً فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والا اور پچھنا لگوانے والا دونوں افطار کریں گے، یعنی روزہ نہیں رکھیں گے. اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں لوگ اگر روزے دار ہوں گے اور انہوں نے پچھنا لگوایا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا. ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے، اور واحتجم وهو صائم، پچھنا لگوایا اس حال میں کہ آپ روزے دار تھے. تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب یہ دو حدیثیں ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر دو حدیثوں میں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں میں سے تاریخ کس کی پہلے کی ہے، کون سی بعد میں ہے تاریخ کے اعتبار سے. تو میں نے جو شداد ابن اوس کی حدیث مرفوعاً جو ذکر کی، اس حدیث کے بعض طرق میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم جو یہ فرمایا ہے یہ فتح کے زمانے میں فرمایا تھا سرکار نے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے حجت الوداع کے اندر. تو بعض طرق میں جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سرکار کا یہ جو فرمان ہے افطر الحاجم والمحجوم یہ زمن فتح کا ہے اور وہ بہت پہلے ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمائے احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، یہ اس وقت کا واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں جبکہ آپ حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور یہ سرکار کی زندگی کا آخری حج ہے. تاریخ معلوم ہو گئی کہ افطر الحاجم والمحجوم وہ تاریخ کے اعتبار سے متقدم ہے، اور احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم یہ تاریخ کے اعتبار سے مؤخر ہے، اور جو مؤخر ہے وہ ناسخ ہوگا. لہٰذا یہ حدیث ناسخ ہوگی. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزے دار اب ناسخ ہی پر عمل کیا جائے گا، منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا حدیث کا معمول بھی ہونا اور غیر معمول بھی ہونا بھی سمجھ میں آیا کہ ناسخ معمول بھی ہے اور منسوخ غیر معمول بھی ہے. چوتھا امر جس سے ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، چوتھا امر ہے اجماع کی دلالت. یاد رہے کہ اجماع
کسی حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اجماع کی دلالت ہو سکتی ہے نسخ پر. جیسے کہ یہ حدیث پاک، من شرب الخمر فاجلدوہ فإن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب الحدود کے اندر ذکر کیا ہے، اور جو اس سے پہلے ہم نے حدیث ذکر کی تھی پچنا والی، اس کو امام بخاری نے کتاب الصوم کے اندر ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث پاک من شرب الخمر فاجلدوہ فإن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ کہ کسی نے شراب اگر پی لی تو اس کے کوڑے مارو، اور اگر چوتھی بار پھر پی لے فاقتلوہ، تو 3 بار تک کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور چوتھی بار اگر پیے تو اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے. یہ ایک حدیث ہے. علامہ نووی علیہ رحمۃ والرضوان نے اس کے تحت فرمایا دل الاجماع علی نسخی، اجماع نے اس کے منسوخ ہونے پر دلالت کی ہے. یاد رہے علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل الاجماع، اجماع نے دلالت کی، یہ نہیں کہا الاجماع قد نسخ، اجماع نے اس کو منسوخ کر دیا، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہا دل الاجماع علی نسخی، یعنی تمام محدثین کا، مجتہدین کا عمل یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تمام محدثین اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے. تو اس اجماع نے دلالت کی اس بات پر کہ یہ حکم منسوخ ہے. اگر یہ حکم منسوخ نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کی نظیر تو ملتی، اس کے خلاف پر تو اجماع نظر نہیں آتا. اس لیے اجماع ناسخ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اجماع کی دلالت ہے اس کے نسخ پر. بات سمجھ آئی؟ جو کتابیں ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں لکھی گئیں ان کتابوں کا بھی ذکر کریں گے. تو مشہور ترین کتابیں جو ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں ان میں ایک کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار. یہ کتاب ابو بکر محمد ابن موسیٰ حازمی کی ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی. ایک اور کتاب امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے الناسخ والمنسوخ. ایک تیسری کتاب علامہ ابن جوزی کی ہے جس کا نام ہے تجرید الاحادیث المنسوخہ. تو یہ کتابیں احادیث منسوخہ کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، یہ مشہور ترین کتابیں ہیں. یہاں پر افادے کے لیے ہم کچھ باتیں اور ذکر کر دیں، مثلا نسخ شرائط ذکر کر دیتے ہیں. نسخ شرائط کے سلسلے میں ہمارے علماء نے چند باتیں ذکر کی ہیں، چند شرائط ذکر کیے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس چیز کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو منسوخ کی جانے والی چیز شرعی حکم ہو، کوئی قصہ یا کہانی نہ ہو. اگر شرعی حکم ہوگا تبھی اس کا نسخ کا قول کیا جا سکتا ہے، قصہ کہانی کا نسخ نہیں ہوتا. نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے جس دلیل سے حکم شرعی کو اٹھایا جائے، منسوخ کیا جائے، وہ دلیل بھی دلیل شرعی ہو. جس دلیل سے حکم شرعی کو منسوخ کیا جائے وہ دلیل بھی دلیل شرعی ہو. نمبر 3، دلیل شرعی زمانے کے اعتبار سے حکم شرعی کے بعد ہو، یعنی تأخر ہو. نمبر 4، حکم شرعی اور دلیل شرعی کے درمیان تضاد اور تعارض ہو.
اگر دونوں موافقت ہے تب تو وہاں پر تعارض کا قول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعارض ہونا چاہیے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نسخ ہو یا آپ کے ہدایت کے مطابق ہوا ہو، تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ نسخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہو، یہ 5ویں شرط ہے۔ لہذا اس سے یہ سمجھ میں آیا کسی حکم شرعی کا نسخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علاوہ میں نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں، مفید باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناسخ و منسوخ یا یہ کہو کہ مقصد ثانی پر گفتگو مکمل ہوئی۔ پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔